اللہ کی عبادت اور خالص عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے نظریہ دیا ہے اہل ایمان کو. اللہ کی عبادت اور خالص اللہ کی عبادت جس میں شرک کے ذرات نہ ہوں. اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ ذات میں لا شریک، صفات میں لا شریک، عبادت اور استعانت کے اندر بھی لا شریک. عبادت بھی اللہ کا حق ہے اور استعانت یعنی مشکل وقت میں مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ 5 وقت نماز کا حکم ہے اور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورۃ فاتحہ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم. 5 مرتبہ اللہ کریم نے زبان سے کہلوایا کہ عبادت بھی اللہ سے اور مشکل وقت میں مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعاؤں میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم انا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک و ابن امتک ناصیتی بیدک. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیری باندی کا بیٹا اور میرے مالک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں، میرے گیسو آپ کے ہاتھ میں، ماذن فی حکمک، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں. عبدیت کا اظہار، اللہ کی عبادت صرف. مشرکین کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں نہ ان کے اندر اختیار ہے ان کو نقصان سے بچانے کا اور نہ ان کو اختیار ہے نفع دینے کا. ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. گویا جس کی عبادت کی جائے اس میں اس لیے عبادت کی جاتی ہے کہ جلب منفعات اور دفع مضرات، کہ جب ہمیں نفع کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے لیں گے اور نقصان کا وقت آئے گا تو یہ ہمیں بچا لیں گے ان کے ذریعے. تو نہ ان میں جلب منفعات والی طاقت ہے اور نہ دفع مضرات والی طاقت ہے. اور اتنی لاچار اور مجبور ہیں یہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر ان کے سامنے جو لوگ ان کے تقرب کے لیے نظر و نیاز کی مٹھائی یا چیزیں رکھ کر جاتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں یخلق الذبابا ولا اجتمعوا له. اتنی عاجز ہیں کہ سارے کے سارے غیر اللہ اکٹھے ہو جائیں میری خلائق میں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. صفت خالقیت سے محروم ہے. اچھا جی پھر اتنی لاچاری ہے ان کی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. ان کے سامنے یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کوئی مکھی اپنے منہ میں لے کر چلی جائے تو اس مکھی کے منہ سے یہ وہ مٹھائی کا ذرہ چھڑا لیں گے؟ نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور. ضعف کمزور، الطالب مانگنے والا، والمطلوب جس بت سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور. تو کیا فائدہ ہوا؟ عبادت کر رہے ہیں ان کی ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. یہ تو عام پتھروں کو تراش کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں جن کو پوجا کرتے ہیں، جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شکل، اسماعیل علیہ السلام کی شکل، شیس علیہ السلام کی شکل، آدم علیہ السلام کی شکل، عزیر علیہ السلام کی شکل، مختلف پیغمبروں کی شکلیں. یہ تو عام پتھر ہے. فرمایا حجر اسود تو جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے یہی بات تو فرمائی انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. فإن لم يقبلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتو، اگر آپ کو اللہ کے رسول بوسہ نہ دیتے تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا. اب بے شک تو جنت کا پتھر ہے، میں عبادت کی غرض سے بوسہ نہیں دیتا ہوں تمہیں، سنت رسول سمجھ کر تمہیں بوسہ دیتا ہوں. تو حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، فرمایا لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں بتوں کی، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اور ان کا نظریہ کیا ہے بھی کیوں ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اس کی تشریح ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر قرآن بالقرآن۔ جب ان سے پوچھا گیا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں، اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، ہم ان کے سامنے کہتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اور یہاں پر بھی وہ کیا کہتے تھے، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے حضور ہماری سفارشیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نظریہ کس نے تمہیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو نہیں بتایا، اگر ہوتا تو میں بتاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نیا علم ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ کوئی نئی خبر ہے جو نہ آسمان میں اس کا وجود ہے نہ زمین میں اس کا وجود ہے، اور یہ ایسی معدوم چیز تم نے ایک نظریہ گھڑ لیا کہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ میں نے تو کسی کو نہیں بنایا ایسا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بلند و برتر ہے ان کے شرک سے اور ان کے اس نظریہ سے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا یہ شرک کے نظریات، بتوں کی پوجا، مختلف قسم کے خرافات اور مختلف قسم کے فرق ضالہ گمراہ فرقے پیدا ہو گئے۔ فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ساری انسانیت ایک امت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف شروع کیا۔ اب اس میں وہ کون سا زمانہ ہے؟ مفسرین کے اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے نوح علیہ السلام کے زمانہ تک یہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک اللہ کی پوجا تھی، ایک اللہ کی توحید کے پجاری تھے، کسی بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی، کسی چیز کی پوجا نہیں تھی۔ ہاں اس وقت دنیا تو پھیل چکی تھی، مختلف جگہوں پر جانے سے زبان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مختلف ماحول اور آب و ہوا سے رنگت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب لونی اختلاف رنگت کا، رنگ اور نسل، اور صوتی اختلاف زبان کا، مختلف اختلاف ہو گئے، لیکن اللہ نے اس کو اختلاف نہیں کہا، امت واحدہ، پھر بھی ایک امت۔ جب نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں، آدم علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب شرک کے حالات بنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاختلفوا، یہ اب اختلاف ہو گیا۔ رنگ کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، زبان کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، قبائل کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب اللہ کی توحید سے ہٹ کر نظریات کا اختلاف آ گیا، فرمایا اب یہ اختلاف ہے۔ اس کو اختلاف کہا ہے اللہ کریم نے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا، باقی کوئی فطرت کے اعتبار سے اللہ کریم نے فرمایا انسانیت کو جب ہم نے پیدا کیا کوئی گروپ بندی نہیں، ہم نے صرف دو گروپ بنایا۔ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، ایک گروپ کافر اور ایک مومن۔ مومنین میں کوئی گروپ نہیں تھے، مومنین میں اس وقت گروپ پیدا ہوا جب شرک شروع ہوا، توحید سے ہٹے، اور وہ کب سے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ فرمایا یہ اختلاف بھی ہم نے ہونے دیا۔ اگر اللہ کا فیصلہ یہ نہ ہوتا کہ جی عذاب آخرت میں دینا ہے، فیصلہ آخرت میں ہے، تو دنیا کے اندر حق اور باطل، خیر اور شر، اس کے فیصلے کے لیے کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، دنیا میں ہم فیصلہ کر دیتے لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، چونکہ آخرت میں ہم نے اس کو فیصلے کو رکھا ہوا ہے، تو اس دنیا